میں تو ان سے پوچھا کرتا ہوں اکثر، یہ تو انہوں نے اب مجھے بتایا کہ شادی کھانا جائز ہے. جائز نہ جائز تو بڑے دور کی بات ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہو، نعوذ باللہ، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی بڑے سے بڑا ترم ہو، جس شادی میں رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو، یہ بارات کا کھانا رسول اللہ کی مخالفت ہے. نبی نے ایک ہی کھانا کہا، کون سا؟ ولیمے کا. نبی نے ایک کھانا کہا اور ولیمہ بنتا ہے. کیوں؟ لڑکے کو خوشی ہے کہ میری شادی ہوئی، لڑکے کے باپ کو خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں دلہن آئی، لڑکی کی ماں کو خوشی ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھنے کے لیے ایک شہزادی ہمارے گھر میں آ گئی. ان لوگوں کو تو خوشی ہے کہ ہمارے گھر کا ایک ممبر بڑھ گیا ہے. ان کو کون سی خوشی ہے؟ ان کو تو بس اس بات کی تسلی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی اچھے لوگوں کے گھر پہ بھیج دی ہے. وہ تو اپنی بیٹی کو صبح شام یاد کرتے ہیں. کھانا تو خوشی کا ہوتا ہے، غم کا نہیں. یہ بارات کا کھانا تو غم کا کھانا ہے. یہ بارات کا کھانا تو مجبوری کا کھانا ہے. اب مجبوری دو طرح کی ہو سکتی ہے. اب کہیں جی خوشی کے ساتھ، اب کہیں جی نہیں ہم کچھ نہیں چاہتے، ہمیں بیڈ نہیں چاہیے، موٹر سائیکل نہیں چاہیے، ذرا کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے. کھانے میں ہی اگر لڑکی کے باپ کا جنازہ اٹھ جائے تو اس سے بدبختانہ کھانا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی میں مان لوں. ایک بات اور، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جو لوگ بڑے ہو جائیں، جیسے کسی کے پاس 2-4 کروڑ روپے آ گیا، جو مالدار ہو جائیں وہ تو دعوت کر سکتے ہیں. مالدار ہو جائیں دعوت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کی ولیمے کی دعوت کر سکتے ہیں. وہ اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے اگر 50 سال لگائیں گے، میری نبی کی سنت سے ٹکرائیں گے، اور اس سنت سے ٹکرانے کے بعد کئی بیٹیوں کی شادی میں رکھنا پیدا ہو جائے گا. خدا کی قسم لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پر کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کا جام ہوگا، دھکے دے کے نکال دیے جاؤ گے صحابہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے، کہ یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت نمازی تھا، تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس نے بارات کا کھانا کھلا کے امت مسلمہ کو غلط رواج کی طرف مائل کیا. اس کا حوض کوثر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پیسے کا مطلب کیا؟ آپ اسلام سے ٹکرا جائیں گے؟ دولت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ ٹکر لینے کی بات کریں گے؟ ارے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کا مہینہ، مولا علی کرم اللہ وجہ کے پورے خاندان کی شہادت کا مہینہ، اہل بیت کی شہادت کا مہینہ. کبھی یہ تو پوچھو شہادت ہوئی کیوں ہے؟ شہادت کیوں ہوئی؟ وہ شہادت کسی غیر مسلم سے لڑتے ہوئے ہوئی؟ بتاؤ نا. جو مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی ہے کربلا کے میدان میں، اور ان کے بھائیوں نے، ان کے بچوں نے، جناب اہل بیت نے جو شہادت دی ہے، وہ کیا کسی غیر مسلم کے خلاف لڑتے ہوئے دی ہے؟ کیا کسی حکومت کے خلاف؟ نہیں، اپنی ہی حکومت تھی، اپنے ہی مذہب کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ خلاف سنت تھا. وہ بادشاہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے احکامات کو توڑ رہا تھا. وہ بادشاہ محمد رسول اللہ کے دین کو بدلنا چاہتا تھا. رسول اللہ کے نواسے نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے شہادت دی، تاکہ ان مسلمانوں کو بتا دے کہ قیامت آ جائے گی، سب باتیں برداشت کر لینا، اسلام کے اندر کسی کی من مرضی کو برداشت نہیں کرنا. یہ من مرضیاں نہیں ہیں جی، یہ من مرضی نہیں. میرے پاس پیسے ہیں، ہم بارات کی دعوت کھلائیں گے. اچھا جی جاؤ کھلاؤ، کوئی بات نہیں. ان سے پوچھتا ہوں اب جو حافظ قرآن ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو عالم ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو متولی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو مسجد کے صدر ہیں،
उनसे पूछता हूं जो पंजगाना इमाम है, उनसे पूछता हूं जो तबलीगी जमात में चिल्ले लगाते हैं, उनसे पूछता हूं जो सुन्नी मुसलमान है, उनसे पूछता हूं जो मौला अली का परचम उठाए हुए शिया मुसलमान है, मैं उनसे पूछता हूं जो अपने आप को जमात इस्लामी के कारकुन कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मैं मानता हूं जो जहां पर खड़ा है, जो उसका मिशन है, वो उस तरीके से दुरुस्त चला हुआ जा रहा है। तुम ही जरा अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ कि जहां तुम्हारे नबी की सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा हो, क्या तुम्हारी गैरत गवारा करती है उस खाने को खाते हुए? किस जुबान से, किस दिल से, किस मुर्दा दिल से वो बिरयानी अपने अंदर उतारते हो? दिल तो दिखाओ मुसलमानों को, वो जिगर तो दिखाओ। अरे गयूर लोग तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा मर्द होते हैं। मर्द वो नहीं जो किसी को 1 मिनट में मार दे, मर्द वो नहीं जो दूसरे को गाली देने लगे, मर्द वो होता है जो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करता, मर्द वो होता है जो किसी का मांगा हुआ नहीं खाता, मर्द वो होता है जो रसूलुल्लाह की इत्तबा करता है, मर्द जो होता है जो सुन्नत के लिए रिश्तेदारी छोड़ देता है, मर्द वो होता है जो सुन्नतों के लिए नौकरियां छोड़ देता है। वो कौन सी मर्दानगी है जो जरा सी बात पर गर्दन को खम कर दे? वो सब कुछ हो सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार नहीं हो सकते। ये दीन रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर टिका हुआ है मुसलमानों, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर टिका हुआ है ये दीन। आप समझते हैं मस्जिदों से चल रहा है, मदरसों से चल रहा है, खानकाहों से चल रहा है? नहीं नहीं, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह से ताल्लुक कायम है तब तक हम ईमान वाले हैं। अगर रसूलुल्लाह से ताल्लुक टूट जाए फिर कोई कुछ बनता रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।